وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ترجمہ یہ ہے: اے محبوب، ہم نے تمہیں کوثر دے دیا. فصل لربک وانحر، اب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی منقطع النسل ہے. معزز سامعین، آج کے مختصر سبق میں قربانی کی فضائل اور مسائل سے متعلق گفتگو ہوگی. پروردگار عالم ان مسائل پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا زید بن ارقم بہت مشہور صحابی رسول ہیں. ہجرت سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر کو اسلام کی اشاعت کا مرکز بنایا تھا. دار ارقم بہت مشہور ہے. اسی مکان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے تھے. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا: ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ اس سنت پر عمل کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا: قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے یا اون کے جتنے تار ہوں گے، اللہ ہر بال ہر تار کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. اور حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگ کے ساتھ اور اپنی بالوں کے ساتھ لایا جائے گا، اور قربانی کرنے والے کے نیکیوں کے پردے منہ سے رکھ دیا جائے گا. فطیب بہا نفسن، اس لیے قربانی کو خوش دلی سے کرو. تیسری روایت میں آقا فرماتے ہیں: سمنوا ضحایاکم فإنہ علی الصراط مطایاکم، تندرست و توانا جانور کی قربانی کرو، کیونکہ میدان قیامت میں وہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا کام کریں گے.
معزز سامعین، قربانی تو ہر سال واجب ہے۔ کون سا جانور میدان قیامت میں پل صراط پر آپ کی سواری بنے گا؟ یہ بات آپ کے دماغ میں آ سکتی ہے۔ علماء نے اس پہ پوری بحث فرمائی ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جتنی بھی قربانیاں اس نے زندگی میں دیں وہ سارے جانور پل صراط پر اس کے پاس موجود ہوں گے، اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ ان جانوروں میں سے جس جانور پر چاہے وہ پل صراط سے گزر جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زندگی میں جو پہلی قربانی آدمی دیتا ہے، قیامت میں وہی جانور اس کے لیے پل صراط پر سواری کا کام دیں گے۔ تو دو قول ہے، دونوں یاد رکھیے۔ پہلی جانور جسے آدمی پہلی بار قربانی کرتا ہے وہ صراط پر آپ کے لیے سواری کے کام دے گا، یا وہ سارے جانور پل صراط پر حاضر ہوں گے اور قربانی دینے والے کو اختیار دیا جائے گا کہ جس جانور پر سوار ہونا تم کو پسند ہو وہ اس کو پسند کرے گا، اور پھر وہ کونتے ہوئے بجلی کی طرح قربانی دینے والے کو پل صراط سے لے کر گزر جائے گا۔ معزز سامعین، اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 مینڈھے لائے گئے، سینگ والے تھے، سیاہ رنگ کے تھے، خصی کیے ہوئے تھے۔ یہ لفظ اس لیے زور دے کر بول رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ جو آج خصی کی قربانی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کون لوگ ہیں وہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں دونوں مینڈھے سینگ والے تھے، سیاہ رنگ کے تھے، خصی کیے ہوئے تھے۔ حضور نے ان میں سے ایک مینڈھے کو اپنی طرف سے قربان فرمایا دعائے قربانی فرما کے، اور دوسرے کو حضور نے اپنے امت کے ان تمام افراد کی جانب سے قربانی پیش کی جو قیامت تک آنے والے تھے اور جن کے اندر قربانی کی طاقت نہیں تھی۔ کرم فرمایا آقا نے ہم غریب و نادار مسلمانوں پر کہ جن کے اندر قربانی کی طاقت نہیں تھی، اللہ کے نبی نے اپنے حیات ظاہری میں ان کی طرف سے قربانی پیش فرمائی اور فرمایا اللہم ہادی منی وہادہ لامت محمد، یا اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور یہ قربانی میری امت محمد کی طرف سے۔ عزیزان محترم، جو لوگ جا چکے تھے حضور کے اس حیات ظاہری تک ارشاد فرمانے سے پہلے، جو لوگ ماؤں کے پیٹ میں یا باپوں کے شکم کے پشت میں تھے، یا جو لوگ قیامت تک آنے والے تھے، اللہ کے نبی نے سبھی کو قربانی میں شریک فرمایا۔ احسان ہے یہ پیغمبر کا ہمارے اور ان نادار مسلمانوں پر کہ جن کے اندر قربانی کی طاقت نہیں تھی، اللہ کے نبی نے ان کی طرف سے خود قربانی پیش فرما کر انہیں قربانی کا ثواب عطا فرما دیا، چاہے وہ جا چکے ہوں دنیا سے، چاہے وہ اس وقت موجود تھے، چاہے وہ قیامت تک آنے والے مومنین تھے، سب کی جانب سے اللہ کے نبی نے یہ قربانی پیش فرمائی۔ اب آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہوگا کہ ایک مینڈھا تو ایک ہی کی جانب سے کافی ہو سکتا ہے، تو پیغمبر نے پوری امت کی طرف سے کیسے ایک جانور کی قربانی پیش کر دی؟ سارے علماء نے بحث کرنے کے بعد فرمایا کہ انبیاء کے کچھ خصائص ہوتے ہیں جس میں انبیاء دیگر لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ یہ امام النبیین سید المرسلین کی خصوصیت تھی کہ رب کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا اور ایک ہی جانور آنے والی ساری امتوں کی قربانی کے لیے کافی پروردگار عالم نے قرار دے دیا۔ معزز سامعین، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایصال ثواب کرنا ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں موجود ہیں، ان لوگوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں، سبھی کے نام سے صدقہ و خیرات و ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اس کی اصل یہی حدیث مقدس ہے۔ معزز سامعین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام کے درمیان ہر سال آپ قربانی پیش فرماتے رہے، کبھی آپ نے ناغہ کیا ہی نہیں،
یہی اس بات پر دلیل ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ جن کے اندر قربانی کی طاقت ہے جب تک وہ مالک نصاب رہیں گے ہر سال ان پر قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی خالی سنت ہوتی تو اللہ کے نبی بیان جواز کے لیے کبھی ترک فرماتے، لیکن مکمل 10 سال تک سرکار نے کبھی قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا۔ یہی اس بات پر دلیل ہے کہ مالک نصاب پر قربانی جب تک وہ مالک نصاب رہے گا اس پر قربانی واجب رہے گی۔ آج ہمارے گھروں میں حال یہ ہے کہ گھر کے سربراہ اپنے نام سے قربانی کر دیتا ہے بس، حالانکہ گھر میں اگر 10 افراد کمانے والے اور 10 مالک نصاب ہیں تو قربانی سبھی کی طرف سے واجب ہے۔ ابھی اس وقت آج جو میں نے چاندی کا ریٹ معلوم کیا بازار سے 666 گرام چاندی کی قیمت 666 گرام 184 ملی گرام جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، وزن بنتا ہے، ابھی 37,500 روپے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ تقریباً 40,000 روپے کا اگر کوئی مالک ہے تو شریعت میں وہ مالک نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ اس پر قرض بھی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا کیش یا اتنے کا سامان تجارت موجود ہو جو 40,000 روپے کے قریب پہنچ جاتا ہو۔ معزز سامعین، قربانی کے تعلق سے امام راضی علیہ رحمۃ اللہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس آیت کریمہ کی تفسیر ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں لِرَبِّكَ، آپ کتنی لمبی قرات کریں نماز میں، کتنا لمبا رکوع کریں آپ، کتنا سجدہ کریں آپ، لیکن اگر ریا ہے، نمائش ہے، دکھاوا ہے تو آپ کا فرض تو ادا ہو گیا مگر عبادت کے اجر و ثواب یا محروم ہو گئے۔ بالکل اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور کتنا ہی قیمتی آپ لے کر کے آئیے، کتنا ہی حسین و خوبصورت ہو، کتنا ہی وہ تندرست توانا ہو، لیکن اگر آپ نے ریا اور نمائش اور دکھاوے کی نیت کر لیا آپ کا فریضہ تو ادا ہو گیا مگر اس عبادت پر جو اجر و ثواب تھا اسے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے، دکھاوا اور نمائش کے لیے نہیں۔ اسی طرح اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کیجیے، دکھاوا اور نمائش کے لیے نہیں۔ معزز سامعین، مالک نصاب تقریباً وہ آدمی ہو گیا جو 37.5 سے 40,000 روپے کا مالک ہو اور اس کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو، حاجت اصلیہ سے اتنا طائف ہے۔ اب اگر گھر میں 10 افراد کا وقت کماتے ہیں اور 10 اتنے پیسے کے مالک ہیں تو خالی سربراہ نے اگر اپنی طرف سے ادا کر دیا، بقیہ جو لوگوں نے قربانی پیش نہیں کی تو وہ سب گنہگار ہوں گے، کیونکہ فرض کے تاریخ ہے۔ قربانی کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ عمل نہیں، صرف قربانی مطلوب ہے۔ اس لیے قربانی کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ، انہوں نے نماز عید اضحیٰ سے پہلے قربانی کی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ آج قربانی گوشت کا دن ہے، ہمارے پڑوسی غرب و مساکین ہیں، لاؤ نماز سے پہلے ان کے لیے گوشت بھیج دیا جائے تاکہ ان کے ضیافت کا انتظام ہو جائے۔ حضور نے جو تقریر فرمائی قربانی کے لیے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا آج کے دن پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ نماز پڑھیں گے، پھر دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ قربانی پیش کریں گے۔ جو ہمارے طریقے پر چلے گا اس نے ہماری سنت پر عمل کیا، اور جو ہمارے طریقے کے خلاف ہوا وہ ہمارے سنت سے الگ ہو گیا۔ ابو دردہ بن نیار کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ قربانی کا دن ہے، گوشت کے تناول کرنے کا دن ہے، ہمارے پڑوسی غریب تھے، میں نے سوچا لونا سے پہلے ان کے لیے ہم
گوشت کا انتظام فرمائے، ارشاد فرمایا انہا شاۃ لحم، جو قربانی تم نے نماز سے پہلے دی تھی وہ ایک ذبیحہ ہے، حلال ہے، گوشت بھی حلال ہے، لیکن جو واجب قربانی تمہارے اوپر تھی وہ ادا نہیں ہوا، اس لیے شہر میں یا وہ تمام مضافات جو شہر کے حکم میں آتے ہیں جہاں پر نماز عید اضحیٰ واجب ہے، کسی ایک جگہ جب نماز عید ادا ہو جائے تبھی قربانی دینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ جامع مسجد میں نماز ہو جائے، یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے، کہیں بھی شہر میں ایک مقام پر اگر نماز عید اضحیٰ ادا ہو گئی تو اب اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، اور افضل یہ ہے کہ جو آدمی قربانی دے رہا ہے وہ خود اپنی نماز عید اضحیٰ ادا کر لے، اور نماز عید اضحیٰ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی قربانی رضا الہی کے لیے پیش کرے۔ رہا دیہات جہاں پر عید اضحیٰ کی نماز واجب نہیں ہے وہاں پر قربانی کا جائز ہے طلوع فجر صادق سے پہلے ہی سے، یعنی جیسے طلوع فجر صادق ہوا، اب یہ سورج نہیں طلوع ہوا مگر فجر صادق کا وقت ہو گیا، نماز فجر کا وقت ہو گیا، تو ایسے مقامات کو قربانی دینا جائز ہے جہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز واجب نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شہری یہ چاہتا ہے کہ ہماری قربانی نماز عید سے پہلے ہو جائے تو وہ اپنے جانور کو دیہات میں بھیج دیں تاکہ اس کی قربانی وہاں ہو جائے، اور اس کے بعد وہاں سے گوشت آ جائے۔ وہاں نماز عید سے پہلے ہی قربانی واجب ہے، جائز ہے، کیونکہ وہاں پر نماز عید اضحیٰ واجب ہی نہیں ہے۔ معزز سامعین، تو شہر میں کہیں بھی ایک مقام پر جب عید اضحیٰ کی نماز ہو جائے تب حکم ہے کہ آپ قربانی پیش کریں، اور افضل یہ ہے کہ آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی جو قربانی دے رہا ہے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نماز پہلے خود پڑھے، اس کے بعد قربانی کرے۔ آقا اسی کو فرماتے ہیں کہ آج ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز پڑھیں گے، اور پھر دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم رضا الہی کے لیے قربانی پیش کریں گے۔ جس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا اس نے ہمارے سنت کو پا لیا، اور جس نے ہمارے طریقے کے خلاف کیا اس نے ہمارے سنت پر عمل نہیں کیا۔ معزز سامعین، قربانی کرنے کے تعلق سے ضروری مسئلہ آپ دماغ میں بٹھا لیں۔ افضل یہ ہے کہ قربانی آپ خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ دل کے بہت سارے امراض کے لیے علماء اور شارحین حدیث نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے قربانی دینا ان امراض سے نجات دینے والا ہے۔ افضل تو یہی ہے کہ قربانی دینے والا خود اپنے ہاتھوں سے قربانی پیش کرے، اور جانور کو لٹالنے سے پہلے اسے کھلا پلا دیا جائے۔ بھوکا اور پیاسا جانور ذبح نہ کیا جائے۔ ذبح کرنے کے وقت کی کوئی تصویر اگر آپ بناتے ہیں تو اولاً تو جاندار کی تصویر بنا جائے، جائز نہیں۔ حالات ہندوستان کے بدتر ہیں، اس لیے اس تصویر کو آپ ویڈیو بنا کر کے شیئر نہ کریں۔ تصویر بنانا بھی نہ جائے تو پھر اس کی اشاعت یہ بھی نہ جائے۔ اس لیے جانور کو لٹالنے سے پہلے کو کھلا پلا کر کے کھلا دیجیے۔ چھری کو پہلے ہی خوب تیز کر لیجیے، یہ نہیں کہ جانور کو لٹال کر اس کے سامنے آپ چھری تیز کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ چھری تیز کر کے لاؤ، اور جب تمہاری قربانی ہونے لگے تو تم اپنے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ جیسے ہی قربانی کا جانور زمین پہ خون زمین پہ گرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور قربانی دینے والوں کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت صرف میرے لیے ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے بھی ہے، اور میرے امت کے ان تمام افراد کے لیے ہے جو میرے اس طریقے پر عمل کریں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر جانور چھوٹا ہے آپ کے گھروں میں ہو رہا ہے تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے کریں، چھری پہلے تیز کریں۔ قبلہ رخ بائیں پہلو پر اسے لٹائیں، داہنے مونڈھے پر
जानवर के अपना दायां पाँव रखिए। हज़रत आयशा फरमाती है कि सरकार ने छुरी तेज करवाई, फिर कुबला रुख बकरे को लिटाया, आस्तीन को समेटा और अपने दाहिने घुटने को दाहिने मोंढे पर बकरे के रखा। फिर आपने दुआए कुर्बानी पढ़ी, इन्नी वज्जा तो लेकर आखिर तक, और फिर फारिग होने के बाद आपने फरमाया अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन ख़लीलिका सय्यदना इब्राहीम व हबीबिका सय्यदना मुहम्मद। अगर आपको अपनी तरफ से कुर्बानी पेश करनी है, नियत कर लेना काफ़ी है। अगर आपको पूरी दुआ नहीं आती है, कुर्बानी आपकी तरफ से हो गई। और अगर आप अरबी में नियत पढ़ सकते हैं तो कुर्बानी के बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन ख़लीलिका सय्यदना इब्राहीम व हबीबिका सय्यदना मुहम्मद, ये पढ़िए आप। और उसके बाद 2 रकअत नमाज़ शुक्राना अदा कीजिए कि परवरदिगार आलम ने आपको इतना माल दिया कि आप अल्लाह के हुक्म की तामील कर सकते। मुअद्दस सामीन, ज़बा करने के वक्त आमतौर से होता है कि मौलवी साहब बुलाए जाते हैं दुआ पढ़ने के लिए, उनके साथ कुरैशी भी लगा रहता है। दोनों एक साथ छुरी पर हाथ रखते हैं, एक खास मसला दिमाग में बिठा लेते हैं। छुरी पर जितने लोगों का हाथ होगा उन सब के लिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी है। किसी ने भी अगर जानबूझ करके छोड़ दिया तो ज़बीहा मुर्दार हो जाएगा, उसका खाना शरीयत में जायज़ नहीं होगा। इसलिए इसका खास ख्याल रखिए कि अगर आपने कुरैशी के साथ छुरी पर हाथ रखा है तो उसे भी ताकीद कीजिए कि वो ज़बा करने के बाद आप भी पढ़िए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और वो भी पढ़े बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जो ज़बा करता है उसको ज़ाबे कहा जाता है, और जो ज़बा करने वाले की मदद करता है कुरैशी, उसको मुईने ज़ाबे कहा जाता है। ज़ाबे और मुईने ज़ाबे दोनों पर वाजिब है कि ज़बा से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े। इनमें से किसी एक शख्स ने भी अगर जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ दिया तो कुर्बानी उसकी अदा नहीं होगी, वो ज़बीहा मुर्दार भी हो जाएगा, उसका खाना हराम भी होगा। कोशिश करें कि खून को दफन कर दें। जानवर जब खूब ठंडा हो जाए फ़ौरन ही उसकी खाल उतारना ना शुरू कर दें। ठंडा हो जाए तब उसके बाद आप जानवर का कुरैशी से कहिए कि वो खाल उतारे। अफजल यही है कि गोश्त के 3 हिस्से कर दिए जाएँ। एक हिस्सा क़ुरबो मसाकिन में तकसीम कर दें, एक हिस्सा अपने अजीज़ व अक़ारिब को दे दें, एक हिस्सा अपने घर के ज़रूरत के लिए रखें। आप कसीरुल अयाद हैं, एक ही कुर्बानी आपके घर में हुई है, आप सारा गोश्त अपने घर की ज़रूरत के लिए भी रख सकते हैं। जिन लोगों का अक़ीक़ा नहीं है, ये मौका उनके लिए बहुत अच्छा होता है। कुर्बानी के साथ वो अपना अक़ीक़ा भी करा सकते हैं। अब्दुल मदारिस में इस साल भी हिस्से का माकूल इंतज़ाम है। गोश्त लेने के लिए अटाला जाना पड़ेगा। जो लोग अब्दुल मदारिस की मार्फत कुर्बानी कराना चाहते हैं, मौलाना नूरुद्दीन साहब ये ऑफिस में अपना नाम दर्ज करा दें। कुर्बानी पहले दिन 10 से लेकर 1 के बीच में हो जाएगी, और इसी बीच में आदमी को गोश्त वहाँ अटाले में मिल जाएगा। जो लोग नहीं लेना चाहेंगे वो कुरैशी को बता देंगे, वो उसे गरीबों में तकसीम कर देंगे। दूसरे दिन चूँकि नमाज जुमा है, इसलिए कुरैशी से बात हुई, उसने कहा कि मैं 9 से लेकर 11 के बीच में गोश्त लोगों को दे दूँगा, ताकि नमाज से पहले आकर के लोग गोश्त ले लें। मुअद्दस सामीन, गैर मुस्लिमों को हुक्म यही है कि कुर्बानी का गोश्त न दिया जाए। अल्लाह के तक़र्रुब और रिज़ा के लिए उसे ज़बह किया गया है। अगर आप नेताजी हैं, आपके गैर मुस्लिम दोस्तों ताल्लुकात हैं, तो या तो उनके लिए आप बाज़ार से गोश्त मंगा करके लग देते हैं, लेकिन ये जो कुर्बानी का गोश्त है, ये आप उसमें से कोई हिस्सा ना दें। खाल ग़रीब व मसाकीन का हक़ होता है। अब्दुल मदारिस में खाने जमा होंगी। आपसे गुजारिश है
تکلیف ہوگی تشریف لانے میں، لیکن آپ خودہ چل کر کے آگے کھال دے دیں گے ادارے کے، ادارہ کے اراکین آپ کے شکر گزار ہیں۔ معزز سامعین، یہ شمار مسائل ہے قربانی کی۔ کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر کی بدھائے، اللہ اکبر خالی کہہ لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے بسم اللہ الکبیر کہہ لیا، ان تمام صورتوں میں قربانی ہو جائے گی۔ اللہ کے نام کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ نماز عید اضحیٰ تعلمۃ المدارس میں پہلی جماعت 6 بجے ہوگی، دوسری جماعت 7 بجے ہوگی۔ جامعہ دارالسلام میں نماز عید اضحیٰ 7 بجے ہوگی۔ اگر آپ کو پہلی جماعت میں شریک ہونا ہے تو 5:45 بجے تک آپ مدرسے تشریف لے آئیں۔ تحفہ عید آپ کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے، عید کے دن 3 مرتبہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، اور اس کا ثواب تمام مومن مردوں کو پہنچا دیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہر مردے کے قبر میں 1000 انوار داخل کرے گا، اور جب پڑھنے والے کا انتقال ہوگا تو پروردگار عالم اس کے بھی قبر میں 1000 انوار داخل کرے گا۔ اب ایک بڑی مقدس حدیث ہے، وہ بھی آپ سماعت کرنا، جو غریبوں کے لیے بشارتوں کا انبار لے کر جمع ہے۔ کچھ صحابہ نے سرکار سے عرض کیا، یہ روایت حوالہ نوٹ کر لیجئے، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاسرار کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ کچھ صحابہ نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں جو غریب مسلمان ہیں جن کے اندر قربانی کی طاقت نہیں ہے، اگر وہ قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ اگر وہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، جو میں نے سورت کی تلاوت کی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اسی کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھیں۔ جب نماز سے فارغ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے نام اعمال میں 60 قربانیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ معزز سامعین، میرے آقا کا کرم ہے کہ ان غربوں مفلسوں نادار مسلمانوں کی طرف سے قربانی پیش فرمائی، اور ایک عمل بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں 60 قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا۔ معزز سامعین، ٹائم ختم ہو رہا ہے، قربانی کے بہت سے مسائل ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ علماء سے رابطہ پیدا کر کے اچھی طرح سمجھ لیں۔